یہ کہانی ایک ننھے پرندے نورا کی ہے جو ایک خوبصورت وادی میں رہتا تھا۔ نورا کو اونچا اڑنا اور نئی جگہیں دیکھنا بہت پسند تھا، مگر اس کے دل میں ایک سوال تھا، کیا اللہ واقعی اتنے طاقتور ہیں جتنا سب کہتے ہیں؟ ایک دن نورا نے کچھ بڑے پرندوں کو ایک زبردست کہانی سناتے ہوئے سنا۔ وہ بتا رہے تھے کہ ایک بار ایک بہت بڑا اور طاقتور لشکر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا۔ ان کے پاس بڑے ہاتھی تھے اور ان کا سردار ایک آدمی تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ نورا حیران ہو کر بولا، کیا انہوں نے واقعی خانہ کعبہ کو توڑ دیا؟ ہاتھی تو بہت بڑے ہوتے ہیں، انہیں کون روک سکتا تھا؟ ایک بوڑھے پرندے سفیان نے مسکرا کر کہا، نہیں میرے بچے، وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی، اور وہ بھی ایک حیرت انگیز طریقے سے۔ کیا تم پوری کہانی سننا چاہتے ہو؟ نورا نے خوشی سے سر ہلایا۔ سب پرندے قریب آ گئے اور سفیان نے کہانی سنانی شروع کی۔ ابرہہ کا لشکر بہت طاقتور تھا، مگر جیسے ہی وہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچے کچھ حیران کن ہوا۔ آسمان تاریک ہونے لگا، پھر اچانک ہزاروں پرندے آسمان سے اترنے لگے۔ ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ یہ عام پتھر نہیں تھے بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ پرندوں نے وہ پتھر نیچے گرائے، اور جیسے ہی وہ لشکر پر گرے ہاتھی چلنا بند ہو گئے، سپاہی کمزور ہو گئے، اور جلد ہی سارا لشکر تباہ ہو گیا۔ نورا حیرت سے آنکھیں بڑی کر کے بولا، چھوٹے پرندوں نے ایک بڑا لشکر ہرا دیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ سفیان نے مسکرا کر کہا، ہاں، کیونکہ اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اگر وہ چاہیں تو چھوٹے پرندوں کو بھی بہت طاقت دے سکتے ہیں۔ نورا نے سوچا اور پھر پوچھا، لیکن قریش کے لوگوں کا کیا ہوا؟ کیا وہ ڈر نہیں گئے تھے؟ سفیان نے پھر مسکرا کر کہا، اللہ نے نہ صرف اپنے گھر کی حفاظت کی بلکہ قریش کے لوگوں کا بھی خیال رکھا۔ وہ مکہ میں رہتے تھے جہاں نہ دریا تھے نہ بڑے کھیت، لیکن اللہ نے انہیں کھانے پینے کی چیزیں دیں۔ اللہ نے انہیں تجارت کے راستے دیے تاکہ وہ گرمیوں اور سردیوں میں چیزیں خرید و فروخت کر سکیں۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ نورا کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پہلے اسے شک تھا، لیکن اب وہ سمجھ چکا تھا کہ اللہ کی طاقت حیرت انگیز ہے اور ان کی رحمت بے حد ہے۔ اس شام نورا اپنے گھونسلے کی طرف اڑ گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور سرگوشی کی، اللہ میں اب پر بھروسہ کرتا ہوں، جیسے اپنے خانہ کعبہ اور قریش کی مدد کی ویسے ہی اب ہمیشہ میرا بھی خیال رکھیں گے۔ اس دن کے بعد نورا نے کبھی شک نہیں کیا۔ وہ ایمان کے نغمے گاتا اور دوسرے پرندوں کو اللہ کی طاقت کے بارے میں بتاتا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا؟ سورۃ الفیل آیت 1۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر بھروسہ کرو لیکن اونٹ کو باندھ کر رکھو۔ ترمذی 2517۔ یعنی ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے لیکن ضروری تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے۔ جو شخص روزانہ 11 بار سورۃ الفیل پڑھے، اللہ کے حکم سے اس کے دشمن زیر ہو جائیں گے اور مشکلات دور ہوں گی۔ اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کا خیال رکھتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کے منصوبے پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔